تو وہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کھانے کے لیے ہر آدمی کو ایک کھجور ملتی، اور پھر بعض دفعہ تو ان پاک ہستیوں کو انسانوں والا کھانا ہی میسر نہ آتا، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتے اور پھلوں کے سوا کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ ہمارا پخانہ بکریوں کی مینگنوں کی طرح ہو جاتا۔ اللہ اکبر! یہ ہیں وہ لمحات جو صحابہ کرام پر گزرے، اور پیارے صحابہ کرام برداشت کرتے تھے، مگر کیا مجال کہ جو دین و ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پاؤں ذرہ سے بھی ڈگمگا جائیں، ایسے پہاڑ جیسے دل رکھنے والی ہستی تھے صحابہ کرام، اور ایسی ہستیوں پر کروڑوں سلام جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ ان کی غذا تھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خراج تحسین فرماتا ہے قرآن پاک میں، فرمایا کہ وہ مرد جنہیں کوئی سودا اور خرید و فروخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ انہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ اور پھر ان پیاروں کی بھوک جب حد سے بڑھ گئی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ ایک بار اسی پریشانی میں حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی اور پیٹ پر پتھر باندھا ہوا دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قمیض مبارک اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صحابہ کرام کی تربیت کا انداز۔ تو محترم سامعین، امت کو درس یہ دیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میری غلاموں کو کھانے کو کچھ میسر نہیں تو ان کے آقا کو نہ صرف ان کا پورا حساس ہے، بلکہ اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارے بغیر کچھ کھا لیا، جتنی بھوک تم کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے اسے دگنا برداشت میں بھی کر رہا ہوں۔ حالانکہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے۔ اتنا کمال اختیار ہونے کے باوجود اپنے پیارے رب کریم کی کچھ طلب نہیں فرمایا، بلکہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو دیکھ کر حدیث شریف میں آتا ہے میرے رب کریم نے میرے سامنے یہ بات پیش کی کہ اگر میں چاہوں تو میرے لیے وادی مکہ جو ہے وہ سونے کا بنا دیا جائے۔ تو میں نے عرض کی اے میرے رب، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تعلق کہ سیر ہو کر کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی اس دنیا سے لینا پسند نہ فرمایا۔ ہم ہیں کہ نہیں دیکھتے حرام ہے یا حلال، چھین کر بھی کھانا پڑے تو کھا لیتے ہیں، اور اتنا کھائیں گے کہ جب تک نتنوں تک نہ آ جائیں، بس نہیں کرنا، اور پھر کبھی ڈکار پہ ڈکار اور کبھی کوزے پہ کوزہ، پاس ہی کوئی بھوکا ہے تو اس کا خیال نہیں کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ڈکار لی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم ڈکار لو، کیونکہ قیامت کے دن زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہوگا۔ مگر اس کا یہ بھی مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے نیک اور جائز طریقے سے مال و دولت عطا فرمائے تو اس پر سمجھا جائے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ مال و دولت رکھنے میں حرج نہیں، اس کے لیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے، اور متقی کے لیے تندرستی امیری سے بہتر ہے۔ اگر مال رکھنا ہی جائز نہ ہوتا تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی نہ ہوتے اور نہ ہی غنی کہلواتے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دنیا بھر کی شاہی بادشاہی دی گئی اور دولت با کمال جو ہے وہ عطا کی گئی، بلکہ اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے اچھا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں مال
ناپسند تھا، لیکن آج مال مومن کی ڈھال ہے۔ اگر مال اشرفیاں نہ ہوتی تو بادشاہ ہمیں رومال بنا لیتے، یعنی صالحین کو جائز ناجائز مقاصد کے لیے مجبور کر کے اپنے کام کے لیے استعمال کرتے بادشاہ، اور لالچ دے کر استعمال کرتے۔ لہٰذا بہترین شخص وہ ہے جیسے جیسے رزق میں اضافہ ہو اس کی گردن جھکتی چلی جائے اور ضرورت مندوں کے لیے دروازے کھول دیے جائیں، اور اسی دولت کو دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا جائے۔